السلام على سید الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کا یہ پروگرام شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے، جس کی ایک نسبت امیر المومنین خلیفہ پنجم ہم شبیہ مصطفیٰ سیدنا امام حسن علی جدہ وعلیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں بھی نذرانہ محبت پیش کرنا مقصود ہے۔ عزیزان محترم، ماہم شریف کی سرزمین پر سرکار سیدنا مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ یہ جلسہ، یہ محفل، یہ پروگرام، اس کا مقصد شب بیداری رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو مقدس رات ہمارے اور آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہے، اس سے فیض یاب ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ چونکہ سحری کا وقت جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے دیگر حاجات بھی ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑی دیر گفتگو کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، جن کا مقصد حیات صرف اور صرف اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ ان علوم غیبیہ کی تصدیق کرنا تھا جو سرکار نے بچپن میں آپ کے تعلق سے فرمایا تھا۔ باتیں کہنے کی بہت ساری ہیں، سننے کی بہت ساری ہیں، ایک ماحول ہمارے درمیان الحمدللہ پنپ رہا ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ مولائیت کا ماحول ہے، حب اہل بیت کا ماحول ہے۔ 14ویں صدی میں جبکہ حب اہل بیت اس پرندے کی طرح ہو گیا تھا جو کسی سر کے پر بیٹھے تو وہ بادشاہ ہو جائے، اب وہ پرندہ نہیں ملتا ہے نا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا تھا۔ ٹھیک وہی ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ ذکر اہل بیت ہم میں سے ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کی دو ہی وجہ ہے، یا تو لوگ اچھوں کا ذکر پسند نہیں کرتے، یا تو کچھ برے ہیں جو اچھوں کا ذکر ہونے نہیں دیتے۔ جتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قبرستان میں اس سے بہتر تھا کہ میں جا کے تقریر کر لیتا۔ جی، جوگیشوری والے شروع ہو جائیں، اپنا کام کریں، انشاءاللہ ان کو دیکھ کے ماہم والوں کو بھی جوش آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری۔ یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، یہ مولائیت کا نعرہ ایسے نہیں لگتا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو کچھ لوگوں کو اچھے لوگوں کا ذکر پسند نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا تو پھر کچھ برے لوگ ہیں جو اچھے لوگوں کا ذکر ہونے نہیں دینا چاہتے۔ مگر ہمیں ان دونوں کے اس محاذ اور محاصرے کو توڑنا ہے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی جو ہے ایک سیاسی جو پروٹوکول ہوتا ہے اس سیاسی پروٹوکول کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد حالات بگڑے ہیں، حالات تو رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بگڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دم صاف بات کہنے کا میں عادی ہوں، کیونکہ رسول تشریف لائے اور کہتے تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم میری اہل بیت کو دیکھتے ہو اپنی باتیں بند کر دیتے ہو، بات بدل دیتے ہو۔ حضرت عباس نے آ کے کہا نا، یا رسول اللہ ہم فلاں محفل میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے باتیں بدل دیں۔ سرکار جلال میں آئے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم میری اہل بیت کو دیکھ کر باتیں بدل رہے ہو؟ خبردار، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے تعلق سے اللہ سے ڈرا رہا ہوں کہ تم اگر ان کے بغض میں دنیا سے گئے تو پھر یاد رکھنا اس دنیا سے خسارے میں گئے۔
اور اگر تم ان کی محبت میں دنیا سے گئے تو پھر یاد رکھنا یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں دونوں جہان کی کامیابی صرف اور صرف ایک شرط پر ہے، وہ ہے حب اہل بیت۔ ٹھیک ہے، آج بدر کا دن ہے، شہدائے بدر کو یاد کر لیا جائے، بدر والوں کو یاد کر لیا جائے۔ کون بدر والے؟ وہی جو 313 تھے اور اس حال میں میدان میں اترے تھے کہ نہ ان کے پاس زیادہ تلواریں تھیں، نہ نیزے تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، ایک چھوٹا سا اثاثہ تھا ان کے پاس، مگر اس فکر کے ساتھ آئے تھے کہ آج رسول اللہ کا ساتھ دیں گے اور رسول پہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ آج کی شب وہ مقدس شب ہے، ہم تو یہاں پہ مزے سے گزار رہے ہیں، سحری کا بھی انتظام ہے، پانی کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے۔ بدر والوں کا عالم یہ تھا کہ ایک کھجور 2 ٹکڑے کر کر اس میں 2 صحابہ جو ہے اپنے منہ میں رکھتے، اسے چوس کر نکال دیتے کہ رات کو یہی افطاری میں کام آئے گا۔ ان حالات میں دین ہم کو ملا ہے، دین ہم تک ایک لقمہ نوالا جو ہم کھاتے ہیں نا، ایک لقمہ منہ میں جو رکھتے ہیں، وہ ایک لقمہ ہمارے منہ تک پہنچنے تک آپ کو پتا اس میں کتنا خون پسینہ، محنت، مشقت اور کتنی مزدوری اس میں لگی ہوتی ہے۔ پہلے زمین کے سینے کو چیر کر اس کو اس قابل بنانا کہ وہ زمین اپنے اندر اناج کو جگہ دے سکے۔ جب اناج اس میں چلا گیا تو اب اس زمین کو اپنی کھاد کے ذریعے اس قابل بنانا کہ وہ اس میں سے کوپل نکال سکے۔ اب کھاد ڈال دی تو اب اس کو پانی میسر کرنا، اور پانی میسر آ گیا تو ہلکی ہلکی گھاس نکلنا، پھر اس کو جانوروں سے بچانا کہ کوئی جانور اس کو چر نہ جائے، اور پھر جب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو پھر اس کو پرندوں سے بچاؤ، اس لیے کہ پرندے آ کے بالیاں توڑ کے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو کھیتوں سے نکال کے کھلیان میں لانا، کھلیان سے نکال کے اس سے اناج نکالنا، اناج نکال کے پھر اس سے کوڑا کرکٹ دور کرنا، پھر اسے بوریوں میں لا کر کے جو بہت بڑے بڑے گودام ہے وہاں پہنچانا، وہاں سے شہروں میں آنا، شہروں سے آ کر کے پھر کسی خاتون کے ہاتھ لگنا، پھر وہ پسینے میں ڈوب کر کے چولہے کے قریب بیٹھ کر کے اس سے روٹیاں بناتی، تب جا کے ایک انسان کے منہ میں آتا۔ تو اسلام اتنی آسانی سے آ گیا؟ یا تو مولوی صاحب نے نعرہ لگایا اسلام آ گیا؟ بتائیے، اتنا آسان ہے اسلام؟ یا کسی نے 2-4 شاعری کر دی تو اسلام آ گیا؟ نہیں، اسلام لانے کے لیے علی اصغر دیے گئے ہیں، اسلام کی برتری بالادستی کے لیے علی اکبر کو قربان کیا گیا ہے، اسلام کی بالادستی کے لیے امام حسن نے زہر کھایا ہے، امام حسین شہید ہوئے ہیں، تیروں پہ لاشیں اٹھائے گئے ہیں۔ اسلام کی بالادستی کے لیے 40,000 سادات کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک کربلا نہیں ہوئی، اس امت نے 4 کربلائیں کی ہیں۔ ایک حسین کا سر نیزے پہ گھمایا، ایک زید ابن زین العابدین کا سر نیزے پہ گھمایا، ایک نفس زکیہ کا سر نیزے پہ گھمایا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنی آسانی سے اسلام آ گیا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ رکھا ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا نام عبد الرحمان رکھا ہوا ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کھاری مسلمانی نہیں ہے، گوشت کھاری اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ چلیے میرے ساتھ اٹھائیے احادیث، چند ایک موقع ہیں جس پہ سرکار نے گوشت کھایا ہے، ورنہ کبھی کھجور، کبھی پانی، کبھی دودھ، کبھی شہد۔ اسلام جس روحانیت کا نام ہے، اسلام جس طاقت اور قوت کا نام ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے کہیں مس ہو گئی ہے۔ اس کے مس ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کہہ کے گئے تھے، انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ مسلمان نہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، نہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا۔ قرآن کا تو حال یہ بنا رکھا ہے، مسجدوں میں پہنچیے ایسے لگ رہا شتابدی چل رہی ہے، راجدھانی کے اسپیڈ میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسا قرآن پڑھنا کفایت دے گا؟ یہ صرف لفافے، چندے، دھندے کی باتیں، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن اس لیے تھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، رک رک کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ مگر کوئی غور و فکر ہے قرآن کے لیے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اہل بیت رسول نے چھوڑے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اہل بیت ہیں؟ بتائیے،
جائیے پورے ہندوستان کا سفر کیجئے، مجھے بتائیے 4 لوگ لا کر کے جو اہل بیت سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے میثم دمار کیا کرتے تھے، جیسے مقداد کیا کرتے تھے، جیسی سلمان فارسی کیا کرتے تھے۔ محبت کرو، اپنے اندر جنون پیدا کرو، یہ حسین کی بارگاہ ہے، ایک نظر ڈالیں گے حور بنا دیں گے۔ اور تخت و تاج میں بھی پل کر آدمی یزید ہوا کرتا ہے۔ پورا ماہ رمضان گزر گیا، میں مسجدوں کے اماموں سے، خطیبوں سے میں ہاتھ جوڑ کے، میں کسی کو مارنے پیٹنے کا قائل ہی نہیں ہوں، گریبان پکڑنے کا قائل ہی نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ میں بنو ہاشم کا غلام ہوں، میں گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بنو امیہ کے غلام ہوں گے جو کسی گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے صرف یہ کہوں گا، بھائی کیا بات ہے، رسول کی پیاری بیٹی جناب زہرا کے وصال کا دن آیا اور آپ چپ رہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دن آیا، آپ چپ رہے؟ ایک سیٹ چندہ دے دے مسجد میں، بورڈ میں سب سے اوپر نام لکھا جاتا ہے، مدرسے میں سب سے اوپر نام لکھا جاتا ہے، کیوں؟ یہ چندہ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام کو جب مال کی ضرورت تھی، جس نے اپنا سب کچھ دے دیا اسلام کو چندے میں، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ میں چندہ دوں گا تو روداد میں نام آئے گا، صحابہ نے چندہ دیا ہے، حدیث میں آیا ہے، جناب سیدہ خدیجہ نے چندہ دیا ہے، قرآن میں ذکر آیا ہے۔ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب جب تمہیں مال کی ضرورت تھی ہم نے تمہیں غنی کیا۔ یا اللہ مال تو خدیجہ کا ہے نا، تو کہا کیا ہوا، اخلاص اتنا اچھا ہے، مال خدیجہ کا ہوگا، نام ہمارا ہوگا۔ اللہ سیدہ کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے۔ یہ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ ہاں، مال مانگے تو خدیجہ دیں، جان مانگے تو ابو طالب کے بیٹے دیں، اور اسلام پہ غنڈہ گردی کسی اور کی چلے گی؟ بولیے، مال خدیجہ کا، آل ابو طالب کی۔ چلیے نا میرے ساتھ، چلیے بدر میں آ جائیے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ، بدر ایسے فتح ہو گئی؟ کیسے آئے تھے مشرکین؟ ایسے ہی خاموشی سے آ گئے تھے۔ 1000 کی تعداد تھی، 1000 مقابلے میں 313 نہتے، کمزور، نابینا اس فوج کے اندر اسلامی، بھوکے پیاسے بچے، ہاتھ میں نہ تلوار نہ ڈنڈا چھری کچھ نہیں، سب آ کے سب بس سب کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ ان کے بھروسے لڑنے آئے؟ وہ تو جنگ ہوئی تو پتا چلا کہ رسول ان کے بھروسے نہیں آئے، علی کے بھروسے آئے۔ مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے، ارے ان کو جو نہ مانے ان کی نسلیں حرام ہے۔ عزیزان محترم، اتنی آسانی سے دین آ گیا؟ ہاں، علامہ اقبال سے پوچھو، اور وہی علامہ ہوتا جو اہل بیت کو جانتا ہے۔ ہاں، علامہ اقبال کو علامہ کہتے کچھ لوگ چیم جبی ہو جاتے ہیں، چہرہ دیکھنے لگتے ہیں۔ نہیں صاحب، اقبال سے بڑا آپ مجھے لاؤ، لا کے دکھاؤ راہ عشق کا مسافر۔ گھر سے بنانا الگ بات ہے، اللہ کا بنانا الگ بات ہے۔ اقبال وہ ہے جو کہتا ہے یک نسبت حضرت مریم عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو ایک نسبت ہے، عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے بلند ہے، زہرا کو 3 نسبت ہے، محبوب خدا کی بیٹی ہے، صاحب انما کی بیوی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہے۔ کائنات جنت کہیں اور ڈھونڈے، حسنین کی جنت اسی قدم ہے۔ دنیا رحمت کے لیے گنبد خضرا دیکھتی ہے، زہرا اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنتی ہے۔ کائنات کہتی ہے علی کل ایمان ہے، علی کا نصف ایمان زہرا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جناب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے
فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ رشتہ حق زنجیر پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ وگرنہ گردے درپتش گردید میں سجدہ ہا برخا کے پاشید میں. لوگوں، اللہ کا قانون اور رسول کی شریعت کی زنجیریں لگی ہیں میرے پیروں میں، ورنہ حاجی کعبے کا رخ کر کے سجدہ طواف کرتا کعبے کا، اور میں جناب زہرا کے قبر کا طواف کرتا. نمازی کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا، میں زہرا کی قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا. رموز بے خودی میں کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری ہے. تو ابو طالب ہی کے بیٹے ملیں گے آپ کو. غوث اعظم قادری ہوں، قادری 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 کہہ کے اتنا ہم پہ ہمارے سر پہ سوار ہیں. ان سے پوچھو غوث اعظم کون ہے؟ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ بیٹا ہے موسیٰ جنگی دوست کا. موسیٰ جنگی دوست کون ہے؟ یہ بیٹا ہے عبداللہ ثالث کا. عبداللہ ثالث بیٹا ہے سید زاہد کا. سید زاہد بیٹا ہے سید یحییٰ کا. سید یحییٰ بیٹا ہے داؤد الامیر کا. داؤد الامیر بیٹا ہے عبداللہ ثانی کا. عبداللہ ثانی بیٹا ہے موسیٰ ثانی کا. موسیٰ ثانی بیٹا ہے عبداللہ محض کا. عبداللہ محض یہ بیٹا ہے حسن مصنع کا. حسن مصنع بیٹا ہے امام حسن مجتبیٰ کا. غریب نواز کا نام لیتے. غریب نواز کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ بولیے. اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ لوگ کیوں علی کا نام لینے سے گھبراتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ. بس یہ سمجھیے کہ یہ نمک خواران باطل اور نمک خاران بنو امیہ ہیں، ان کے درمیان ہمیں علی پہنچانا ہے. موقع آئے تو دار پہ پہنچائیے چڑھ کر، نہیں تو گھر گھر میں جا کے پہنچائیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آگئے میدان جنگ میں رسول اللہ کھڑے پریشان حال ہے. سرکار کے چہرے میں پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں. بخاری کی حدیث پاک صحیح حدیث ہے. سرکار چکر لگا رہے ہیں گرد ارد گرد. یا اللہ آج مدد بھیج. میں کہوں یا رسول اللہ کائنات کا سب سے بہادر آپ ہیں، اس لیے کہ سامنے تلوار اور نیزے دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا احد میں 300 نیزوں کے بیچ میں آپ مسکرا رہے تھے. آپ ڈر گئے؟ پھر یہ 5000 فرشتے کیوں بلائے؟ تو آواز آئے گی بارگاہ رسالت سے شفیق القادری، پوری جنگ بدر دیکھ، بعد میں بتا میں نے فرشتے کیوں بلائے تھے. ابھی کرلا میں تھا، میں نے وہاں صرف چھلکا بیان کیا، یہاں مغز بیان کر رہا ہوں کہ چھلکے والے بھی ہوتے ہیں، مغز والے بھی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب جہاں افضل بھائی جہاں پہ چھلکا نہ برداشت کرے وہاں مغز بیان کر تو الٹی ہو جائے گی. علی کی ذات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. 1,24,000 صحابہ ہیں، کسی کا ذکر عبادت نہیں ہے سوائے علی کے. 1,24,000 صحابہ ہیں، کسی کا پورے قرآن پہ عمل نہیں ہے سوائے علی کے. 1,24,000 صحابہ ہیں، کوئی نبی کے کاندھے پہ نہیں چڑھا سوائے علی کے. 1,24,000 صحابہ ہیں، کوئی نبی کے بستر پہ نہیں سویا سوائے علی کے. 1,24,000 صحابہ ہیں، کسی کے بیٹے کو محمد نے اپنا بیٹا نہیں کہا سوائے علی کے. 1,24,000 صحابہ ہیں، اللہ نے جس کے لہجے میں بات کی وہ صرف علی ہے. تفسیر کے اندر رسول نے کہا یا اللہ مدد. اللہ نے 1000 فرشتے بھیج دیے. ایک فرشتہ آئے اور پر کو صرف اس طرح ہلا دے، زمین میں کوئی ذی نفس اور ذی روح نہیں بچے گا، کوئی جاندار نہیں بچے گا. اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے، رسول خاموش رہے.
پھر جبریل گئے، یا اللہ تیرا حبیب خاموش ہے، شاید 1000 سے جو ہے وہ اس 1000 کی تعداد پہ مطمئن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا 1000 اور لے جاؤ، پھر واپس گئے 1000 اور 5000 فرشتے اترے زمین پر، قرآن میں ہے یہ 5000 فرشتے اترے۔ کیسے اترے؟ کالے امامے باندھ کے اترے، کالے لباس پہن کے اترے۔ حسن کا رنگ ہرا ہے، حسین کا رنگ لال ہے، اسلام کا رنگ کالا ہے۔ جھنڈے کا رنگ کالا رکھیے، دل کا نہیں۔ کچھ لوگ جھنڈا سفید کروا رہے ہیں، دل کالا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ پہلی بار اسلام کا علم بنا، کالے رنگ کا تھا۔ رسول جو کملی اوڑھے اور جب آئے آپ پر وہی، وہ کالے رنگ کی تھی۔ جب اہل بیت بتانے کے لیے نکلے تو کملی کالے رنگ کی تھی۔ جب آدم کے لیے آسمان سے علم اور پھریرا آیا تھا تو کالے رنگ کا تھا۔ کعبۃ اللہ شریف کے لیے جو غلاف اترا وہ کالے رنگ کا تھا، اس لیے کہ بیت المعمور پہ جو غلاف لگا وہ بھی کالے رنگ کا ہے۔ مسلمان کب سمجھے گا کہ کالا رنگ بھی اسی کا ہے؟ کیوں کسی کی گود میں ڈال دو بھائی؟ فلاں کا ہے، کسی کا نہیں، ہمارا ہے۔ ہر رنگ ہمارا ہے، اہل سنت کا ہے، صوفیاء کرام کا ہے۔ 5000 فرشتے اتر گئے زمین پر۔ رسول سرکار خوش ہے کہ آپ لڑو۔ یا رسول اللہ کیا آپ ایک فرشتہ آئے گا تو ان کو نہیں مار ڈالے گا 1000 لوگوں کو؟ کہاں بالکل مار دے گا۔ کہ پھر 5000 کیوں منگائے گا؟ تھوڑا صبر تو کرو۔ بدر کی صبح ہوئی 17 تاریخ ابھی جو ہونے والی ہے، بگل بجا آؤ لڑنے کے لیے۔ یہاں سے انصار صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، خبردار میزبان کے ہوتے ہوئے مہمان کو کوئی ہاتھ نہیں دکھا سکتا، ہم لڑیں گے پہلے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اصولی بات ہے، جاؤ لڑو۔ جب پہنچے تو وہاں مد مقابل مشرکین نے 3 لوگ بھیجے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید۔ تعارف کروا دوں، تاریخ میں لکھا ہے عتبہ کون ہے؟ بنا تعارف کے پہچانیں گے آپ؟ پہچاننا پڑتا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا۔ عتبہ والد ہندا کا۔ ابھی ایمان نہیں، ابھی ایمان کا معاملہ نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ہوگا، ابھی بہت لمبا ہے، اس لیے صبر سے سن لیں، کسی کا کلیجہ ابلے نہیں۔ جب حضرت عمر آئے تھے قتل کرنے کے لیے تو کہتے ہیں عمر آئے، تب نہیں برا لگتا؟ عتبہ کون ہے؟ باپ، والد ہندا کا۔ شیبہ کون ہے؟ چچا ہندا کا۔ ولید کون ہے؟ بھتیجا ہندا کا۔ حمزہ کون ہے؟ بھائی ابو طالب کا۔ علی کون ہے؟ بیٹا ابو طالب کا۔ عبیدہ ہے مقابلے میں کون ہے؟ بھتیجا ابو طالب کا۔ مسلمان یہ تو سمجھے کبھی، پہلی جنگ اسلام کی لڑی یوم الفرقان، جنگ بدر، سب سے بڑا عتبہ، مقابلے میں امیر حمزہ۔ کون امیر حمزہ؟ جب شکار کرنے کے لیے عرب میں نکل جائیں تو پورا عرب کہتا تھا آج بچ جائیے شکار کرنے۔ کیوں؟ کہ آج حمزہ آیا ہے، اس سے کوئی بچے گا تب تو تمہیں ملے گا۔ لوگ خچروں کا، عرب میں خچروں کا، گدھوں کا، جنگلی مرغیوں کا شکار کرتے تھے، حمزہ وہ ہے جو شیر کا شکار کرتا ہے۔ اور حمزہ عربی میں اس شیر کو کہتے ہیں جب اپنے شکار کو گھور کے دیکھ لے تو وہیں پہ سہم جائے، اور وہی بڑھ کر جب کسی شکار کی گردن پہ اپنا پنجہ جما لے تو اب اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب وہی شیر کسی کو چیر دے تو اس کو حیدر کہتے ہیں۔ وہ تینوں علی ابو طالب کے گھر میں ہیں، تینوں ابو طالب کے گھر کے۔ پھر شیبہ کے مقابلے میں جناب عبیدہ بن حارثہ، رسول اللہ کے بھتیجے، اور ولید سب سے چھوٹا، اس کے مقابلے میں علی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ برابر کی جنگ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مکے والے، میں عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، ہم صاحب شجرہ، ہم بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے نہیں لڑتے۔ اب سمجھے؟
ہم چھوٹے لوگوں سے نہیں لڑتے، بڑے لاؤ تو مناظرہ ہوگا، چھوٹوں سے نہیں۔ اتنا اصول تو مشرک بھی جانتے تھے، ہمیں بھی تو جاننا چاہیے نا اتنا اصول۔ کیا کہا؟ مقابلے کے لاؤ، تو پھر رسول اللہ نے بھیجا یہ حمزہ، یہ علی، یہ عبیدہ، یہ سب ہیں مقابلے کے۔ ایک بیوقوف کتا بھونک رہا ہے نا، میں نے اس کے رد میں بات نکالی، وہ کہتا ہے رسول کی آل ہونے سے جنت نہیں ملے گی، نسبت سے جنت نہیں ملے گی، ہے نا؟ جو رسول کی آل کے خلاف بھونکے وہ اسد نہیں ہوتا، وہ کلب ہوتا ہے۔ کلب کا معنی کتا۔ حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں۔ بھوکم بھاگ مچا رکھی ہے کہ بھائی نسبت سے کسی کو جنت نہیں ملے گی، رسول نے اسی دن بتا دیا میری نسبت دیکھ تیرے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دے گی، اور قیامت میں جب جنت کا کرا پکڑ کے کھڑا ہوں گا نا دروازے کا ہینڈل، تو شفاعت شروع کروں گا، پہلے بنو ہاشم کی شفاعت، اور بنو ہاشم میں سب سے پہلے اپنے آل کی شفاعت کروں۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کہہ کے سینہ چوڑا کرنے میں مزہ آتا ہے؟ ہاں، گنہگار امتی ہو کے رسول تمہاری شفاعت کروائیں گے، اپنے بیٹے کی نہیں کروائیں گے؟ بولیے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے تو لو اپنی بنائی ہے، تو جب گنہگار کی بنائے گی تو بیٹے کی نہیں بنائے گی؟ ہاں، زبردستی کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ابھی تو باقی، ابھی تو میں نے صرف حدیث پڑھی ہے، ابھی تو کپڑے ہوتا، کوئی مقابلے میں دوسری کلپ بھیج کے دیکھے، اس لیے کہ پیر ہمارے ریت کی ٹیلے پہ نہیں ہے، پتھر پہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو الحمدللہ۔ غور فرمائیے گا۔ اور ایک جنگ شروع ہوئی، ایسی گھماسان کی جنگ کہ 3 بہادر سامنے اور 3 یہاں سے آئے ہیں اسلام کی طرف سے۔ سب سے پہلے جس نے اپنے مقابل کا سر کاٹا وہ ہے علی، اور سر کاٹ کے جب پلٹے تو کیا دیکھا؟ دونوں حضرات اپنے مقابلے والے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوڑ کے امیر حمزہ کے پیچھے آ کے چچا سر نیچے کیجئے۔ امیر حمزہ نے سر جھکایا، اوپر سے ایک تلوار گزری اور عتبہ کا سر زمین پر۔ اور تقریر دیکھیے، سنتے بہت ہیں لوگ۔ پھر وہاں سے دوڑ کر آئے، حضرت عبیدہ کا پیر زخمی تھا، کہا چچا لے کے جاؤ، میں ابھی سے فنار کرتا ہوں۔ اور پھر وہ جو 2 ٹکڑے کیے، تبھی تو یزید کہہ رہا تھا نا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ یزید کے جملے بتا رہے ہیں کہ اس نے کس لیے کربلا بپا کی تھی۔ ابھی یہ ہوا، ایک جتھم جتھا شروع ہوئی، ایسا مار شروع ہوا کہ میدان میں سے کوئی دائیں بھاگ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کیا بھاگ رہے ہو؟ علی آ رہے ہیں۔ 5-6 لوگ بائیں بھاگ رہے تھے، کس نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا علی آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا علی آ رہے ہیں۔ جو جس طرف بھاگ رہا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں علی آ رہے ہیں۔ محب الدین طبری کہتے ہوا یوں 5000 فرشتے علی کی شکل میں اترے تھے۔ یہ بات علی کی شکل، دہیا کلبی کی شکل میں اتر سکتے تو علی کی شکل میں کیوں نہیں اتر سکتے؟ مجھ سے نہ پوچھئے گا، محب الدین طبری سے پوچھئے۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی پھر رسول آئے، فخر سے چل رہے ہیں سرکار، لاشوں کے بیچ میں 70 مشرک مارے گئے۔ 70 اسلام کی پہلی جنگ ہے نا؟ مشرکین اور مومنین کے بیچ میں پہلا میچ ہوا ہے۔ یہ دیکھنا ہے مین آف دا میچ کون ہے، مین آف دا بیٹل کون ہے، مین آف دا بدر سرکار نکلے، 2 کا یہ لاش دائیں رکھو، یہ بائیں رکھو، یہ دائیں رکھو، یہ بائیں رکھو۔ جب 2 لاشوں کا ڈھیر لگا کہا اچھا بتاؤ کتنے ہوئے صحابہ؟ گنے کا حضور یہ 35، یہ 35۔ مسکرا کے کہا تمہیں پتا یہ 35 کس نے مارے؟ معلوم یہ 35 کس نے مارے؟ کہ اللہ اس کا رسول جانے۔ مسکرا کے کہتے سنو میرے صحابہ، یہ 35 اکیلے علی نے مارے، اور یہ 35 5000
سمجھے کیوں بلائے گئے فرشتے؟ تاکہ پہلی جنگ میں پتا چل جائے علی کی قوت کیا ہے، قوت پروردگار کیوں کہا گیا، ید اللہ لقب کیوں کہا رکھا گیا۔ صرف انسان نہیں، فرشتے بھی آ جائیں تو علی کی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ قیامت میں ایسے آؤں گا، ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے، عثمان پیچھے ہوں گے، اور علی آگے آگے چل رہے ہوں گے میرا جھنڈا لے کے، اور کہیں گے لوگوں خبردار ہو جاؤ نبی آ رہے ہیں۔ ایک منافق نے کہا یا رسول اللہ علی آپ کا جھنڈا اٹھا لیں گے، اتنی طاقت ہے ان میں، آپ کا جھنڈا اٹھا لیں گے علی؟ مسکرا کے رسول فرماتے ہیں کیا بات کر رہا ہے؟ من اراد ان ينظر آدم الى علمه ونوحا الى حلمه ويوسف الى حسنه وموسى الى جلاله وعيسى الى كماله وداؤد الى حلمه۔ ارے جس کو جو چاہتا ہے کہ آدم کا علم دیکھے، نوح کی نجابت دیکھے، موسیٰ کا جلال دیکھے، عیسیٰ کا کمال دیکھے، یوسف کا حسن دیکھے، یحییٰ کا زہد دیکھے، زکریا کا تقویٰ دیکھے، جو چاہتا ہے کہ جبریل کی طاقت دیکھے تو اکیلے علی کو دیکھے۔ وہ علی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا، علی والے تو اٹھائیں گے جھنڈا۔ جھنڈا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علم، پرچم، نشان۔ رسول نے جھنڈا بلند کیا، سب سے پہلا سیدہ عائشہ کا دوپٹہ لیا، نیزے پہ باندھ کے کہا یہ ہے اسلام کا علم۔ کیوں کیا پتہ ہے؟ جب بدر میں آئے نا مشرکین تو کہے چل تو رہے ہیں، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ٹیم بنا لی ہے، مقابلے میں آئیں گے، ہار گئے تو ایسی چیز لے کے چلو جس کی لالچ میں وہاں رہے۔ کہا کیا؟ کہ ایک ایک بت اٹھا لو، لات، منات، حبل، عزا کی چھوٹی چھوٹی شبیہیں ہاتھ میں لے کے چلے۔ کیوں؟ کہ پہلی صف میں ان بتوں کو بلند کریں گے اور ان سے مدد مانگیں گے تو لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ یہ بت وہ تھے جو پوری دنیا سے جمع کیے گئے تھے، مصر سے، شام سے، عراق سے، ہند سے، سندھ سے، اور ساری دنیا کے لوگ سال میں ایک بار جاتے تھے کعبے میں، چڑھاوا چڑھاتے تھے اور سال بھر اسی سے خرچہ چلتا تھا ان لوگوں کا۔ مسئلہ ایک خدا کو ماننے نہ ماننے کا نہیں تھا، مسئلہ پیٹ کا تھا کہ ان بتوں کو نہیں مانیں گے تو سال بھر ان کی پوجا پاٹ پہ جو دکشنا آتی وہ نہیں آئے گی۔ اسلام دکشنا کا مذہب نہیں تھا جی، رسول اللہ نے مذہب پہ نہیں پیٹ پہ وار کیا تھا۔ بند کرو یہ سب، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ کا ایک ایک بت لے کے چلیں گے تو کوئی بھاگے گا نہیں میدان سے۔ وہ آئے اور بتوں کو بلند کیا، لات سے، منات سے، عزا سے مدد مانگنے لگے۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ وہ تو اپنے خدا لے آئے، لات، منات، عزا، ان کا پاور، ان کا جو ہے وہ لڑنے کا جو اتساہ ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ ہمارے ہمت ان کو دیکھ کے پست ہو رہی ہے۔ رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ یہ بت لائے ہیں، تم مقابلے میں علم لاؤ۔ پھر نیزے پہ سرکار نے جناب عائشہ کا دوپٹہ باندھ کے بلند کیا، بت چھوٹ گئے۔ اب سمجھے ہمارے علم دیکھ کے کچھ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ بت والوں سے ان کا تعلق بہت پرانا ہے، بت والے ہیں وہ۔ اب دیکھیے ربیع الاول کا جھنڈا جائز ہے، ربیع الغوث کا جھنڈا جائز ہے، چھٹی میں جھنڈا جائز ہے، پیر صاحب کے 3 روزہ عرس کے پہلے دن پرچم کشائی جائز ہے، اور حسین کا مہینہ آ جائے وہی حسین کا جھنڈا بلند کر دو تو حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سازشیں کیا ہے؟ جن لوگوں کو ربیع الاول میں 6 جھنڈے پسند آتے ہیں ان کو محرم میں ایک بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے رسول نے کہا میری محبت پہچاننا ہے تو میرے حسن کی محبت سے پہچانو، میرے حسین کی محبت سے پہچانو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عشق رسول کی باتیں کرنے والوں کو آزمانا ہے تو پہلے عشق اہل بیت کی بات کی۔ آج بدر کی شب ہے، بدر والوں کو بھولیے نہیں، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔
اور جو تمام پوری ٹیم میں سب سے پہلے پوری ٹیم جیت کر جب واپس جاتی ہے اپنے روم میں تو سب سے آگے وہ جاتا ہے جو مین آف دا میچ ہوتا ہے. تو بدر والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور ان میں سب سے آگے علی ہوگا. اب جس کو علی کے پیچھے جنت میں نہیں جانا ہے وہ اپنی جنت کہیں جا کر کے شداد کے پاس ڈھونڈ لے. اللہ کی جنت میں تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، کیا ہے یہ؟ کس نے منایا؟ اب کیا کریں، نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں. یہ نیا کام نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ نے کیا وہ کر رہا ہوں. یہ اور بات ہے، رسول اللہ کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد امت نے بند کر دیا تھا، ہم اسے پھر زندہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ حسن کی ولادت پہ لنگر بانٹنا رسول کی سنت ہے. حسن کی ولادت پر، حسنین کی ولادت پر فرشتوں کو شفا دینا رسول کی سنت ہے. حسنین کی ولادت پر لوگوں کا ہجوم لے کے جناب زہرا کے دروازے پہ جانا رسول کی سنت ہے. یہ اس وقت معلوم ہوگا جب پڑھیں گے نا. بولیے، جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. بات ایک بہت چل رہی ہے، پھر چلا دوں اس کو آج تیسری بار، کہ تقبیل الابہامین، دونوں انگوٹھوں کو چومنے کا باب، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، کس کی کتاب ہے پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کی. کسی نے پوچھا کیا غوث پاک کے نام پہ انگوٹھا چوم سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہاں چوم سکتے ہیں. کیوں؟ کہ جو حکم باپ کا وہی بیٹے کا. تو دلیل دے دوں، جو حکم باپ کا وہی بیٹے کا. تو حسن کے نام پہ انگوٹھے چومیے، جو حکم باپ کا وہی بیٹے کا. حسین کے حکم نام پہ ہاتھ چومیے، جو حکم باپ کا وہی بیٹے کا. علی کے نام پہ انگوٹھے چومیے، جو حکم پالنے والے کا وہی حکم پلنے والے کا. جناب زہرا کے نام پہ انگوٹھے چومیے، اس لیے کہ جو حکم رسول اللہ کا وہی حکم ان کے جگر گوشے بطول کا، وہی حکم سیدہ فاطمہ الزہرا. یہ اینٹی بائیوٹک تھی تاکہ جتنا پہلے دیا وہ سب ہضم ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت سے محبت کیجیے، ٹوٹ کے محبت کیجیے، بکھر کے نہیں، ٹوٹ کر. ٹوٹنا الگ چیز ہوتی، بکھرنا الگ چیز ہوتی ہے. اور اہل بیت کی محبت صرف ایسا نہیں دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. ہمارے پاس وہ کھوٹے سکے نہیں ہیں جو یہاں چلے وہاں نہ چلے. ہمارے پاس وہ سکہ ہے جو دنیا میں بھی چلتا ہے اور جو آخرت میں بھی چلتا ہے. دو لوگ ہیں جو رسول کے پشت پہ بیٹھے ہیں، ایک حسن ایک حسین، مگر دونوں میں جو پہلے بیٹھا ہے وہ ہے حسن. اور راوی کہتا ہے کہ پشتے رسول پہ بیٹھے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، ذرا غور کر، پشت پہ نہیں بیٹھے، پشت پہ مہر نبوت لگی ہے، حسن اس پہ بیٹھا ہے. پشت پہ مہر نبوت لگی ہے، حسن اس پہ بیٹھے ہیں. اسی لیے میرے غریب نواز عطائے ہند، میری گردنوں کے مالک نے کہا، کیا کہا؟ بادشاہ ہست حسین، دنیا کا بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہوگا، حسن مہر نبوت پہ بیٹھتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو عشق کی باتیں ہیں نا، عشق والے سمجھیں گے. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کو نہیں، معرفت کہتے ہیں علی کو پہچاننے کو. حقیقت کی ذات اللہ کی ہے، معرفت تو علی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو معرفت تک نہیں پہنچے وہ حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ معرفت کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، طریقت کیا ہے. تم نہیں سمجھو گے، اس لیے سمجھنے کے لیے ابو ذر ہونا پڑے گا، سلمان ہونا پڑے گا، مقداد ہونا پڑے گا، قمبر ہونا پڑے گا. پہلے اپنی داڑھی سے زہرا کا درد صاف کرنا پڑے، تب جا کے رسول کہیں گے سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. ایسے درجہ نہیں ملتا ہے کسی کو. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. یہ تو ہمارے ایمان کمزور ہیں جو ہمارے امتحان نہیں ہوتے، ورنہ علی کی محبت میں تو پھانسی لگتی ہے.
علی کی محبت میں تو زبانیں کاٹی جاتی ہیں، علی کی محبت میں تو بیٹے قربان کیے. اللہ کو معلوم ہے کچھ زیادہ مشکل ڈال دی تو بیچارہ مسلح چھوڑ کے بھاگے گا. اسی لیے جانے دو، علی علی کر رہا ہے، کام چلنے دو، ہے نا. عبید اللہ کباب زیاد وہ بھی علی سے محبت کرتا تھا. 40,000 کے لیے، ہاں 40,000 کے لیے پارٹی بدل دی. لیکن درہم و دینار بہت چیز تھی، وہی ہو رہا ہے آج. موٹا لفافہ دیجئے پھر دیکھو بنارسی ساڑی پہن کے تقریر ہوگی. وہ کہیں گے جو باپ دادا کے مذہب کے خلاف، مسلک کے خلاف تھا. پیسوں کے لیے بکنا اور بات ہوتی ہے، ضمیر کے لیے بکنا اور بات ہوتی ہے. اور علی والے جان دے سکتے ہیں، ضمیر کے ساتھ سودا نہیں کرتے. جن کا ضمیر زندہ ہوتا وہی تو علی والے ہوتے. ہوتا کون ہے علی والا؟ تو الحمدللہ یہ رمضان کی راتیں ملی، باتیں بہت ساری ہیں اس میں، بہت ساری باتیں ہیں. رمضان کی مبارک راتیں تھیں. میں نے کہا چلو بدر والوں کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے. بدر والوں میں ایک نام آتا ہے، کھول کے پڑھیے گا، سیدنا عثمان غنی ذو النورین. زور سے بولو، صاحب الحیا، صاحب الایمان، صاحب الایقان، سیدنا عثمان ذو النورین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے، پھر بھی ہے نام ان کا. کیوں؟ رسول نے کہا بدریوں میں نام عثمان کا لکھو. سرکار وہ تھے نہیں کہ یہی تو میرا اختیار ہے، جو بدر میں نہ ہو اس کا بھی نام لکھو تاکہ قیامت میں بدر والے کے ساتھ جائے. تو یہاں مسلمانوں کو رسول کا اختیار سمجھ میں آتا ہے، اور چادر میں علی کو لے کے کہتے میرے اہل بیت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ اتھارٹی ہے رسول اللہ کی، جس کو چاہے اندر لے، جس کو چاہے باہر نکالے. اور امت رسول کے خلاف کھڑی ہے، جس کو رسول نے اندر لیا اس کو ناگپور کا بیوقوف باہر نکال رہا ہے. میں ڈرتا تھوڑی ہوں کسی سے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ ویسے ہی مرنا ہے. جس دن قبر میں گزارنی ہے جو رات، کوئی بائی کا لال باہر آپ کو رکھ نہیں سکتا. اور جو جتنے دن آپ کو زمین پہ گزارنے ہیں، کوئی مائی کا لال آپ کو قبر میں ڈال نہیں سکتا. پھر ڈرنا کس چیز کا؟ سب علی اہل بیت میں سے نہیں، رسول نے لیا اہل بیت میں. اختیار ہے مصطفیٰ کا، جس کو چاہے لے، جس کو چاہے باہر رکھے. اسی لیے چادر بچھائی، علی کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلایا، اور دونوں طرف سے پکڑ کے گانٹھ باندھ دی. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ اس لیے میں نے اس کو گانٹھ باندھ دی، گٹھری بنائی، تاکہ اب کوئی ان میں کسی کو داخل نہ کر سکے، اور جو اندر ہے ان کو کوئی باہر نکال نہ سکے. یہ رسول کا اپنا اختیار ہے صاحب. مالک و مختار نبی ہے. وہ کہہ دے سلمان و منا اہل بیت. ہے کوئی جو کہہ دے سلمان اہل بیت نہیں ہے؟ ہے اہل بیت. سلمان اہل بیت ہے. گھر والے، گھر والوں میں فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. گھر والوں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. میرے الیاس بھائی آئے نارائن نگر سے، ان کے یہاں چھوٹے بھائی کی شادی پڑ گئی. وہ شادی کا کارڈ لے بھائی، جتنے مولا ہی سب کو دیا جائے گا. افضل بھائی میری شادی کے موقع پہ میرے آئیے گا. کیا نام ہے؟ کہا محمد افضل چشتی. لکھ دیا محمد افضل چشتی قادری، لکھ دیا. وہ مع فیملی، مع اہل و عیال، وتھ اہل بیت، مع اہل بیت وتھ فیملی. اب افضل صاحب چھٹی پڑی تھی گرمی کی، افضل صاحب کا بھانجا بھی آیا ہوا تھا. چلے شادی کے نکلے تو بیٹا تیار ہو جا. ارے نہیں، وہ گھر والے کا، تو گھر والا ہے میرا، بہن کا بیٹا ہے، بالکل چلے گا. پہنچے، ملاقات ہوئی. ارے الیاس صاحب سلام علیہ السلام، میں میرے بھانجے کو ملا. اچھا آؤ بیٹا جلدی آ، سنبھال کے. خوب میٹھا کھانا، اسٹارٹر دبا کے کھانا، پیسے دیے پورے. کھا پی کے آئے. 4-5 دن کے بعد افضل بھائی کے گھر میں چٹھی آئی تحصیل سے، آپ کا راشن کارڈ رد ہو جائے گا، جلدی سے فیملی کی فوٹو لگاؤ. اب افضل بھائی صبح اٹھے، بیوی لیا، بچے لیا، چھوٹا بھائی گھر میں رہتا اس کو لیا، اور امی با حیات تھی ان کو لے لیا. لے کے جانے لگے. میں نے کہا بھیا وہ بھانجے کو نہیں لے جائیں گے آپ؟ کہا نہیں، شادی کی کارڈ والی فیملی الگ ہوتی ہے مولانا، راشن کارڈ والی الگ ہوتی ہے.
اہل بیت کے معنی میں بحث کرے گا نا پڑھا لکھا آدمی مجھ سے، تو آپ بحث کر. اور جا کے جلدی سے فوٹو کھینچایا، وارڈ آف میں تحصیل کہہ رہا تھا، معاف کیجیے گا، وارڈ آفس میں گئے، ٹھپا لگوایا، آ گئے واپس. اب 5ویں دن جو ہے بینک سے ایک لیٹر آ گیا کہ جو 2 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں نا وہ مسئلہ ہو جائے گا، جلدی سے نومینیشن دیجیے. آپ کا نومینی کون ہے؟ جیسے نومینی کی بات ہوئی، نومینی کا فوٹو لے کے آئیے ساتھ میں دستخط کے لیے، تو بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں، آج بھائی لے کے نہیں جائیں گے؟ آج بھائی لے کے نہیں جائیں گے؟ کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا تمہارا، شادی کے کارڈ والی فیملی الگ ہوتی ہے، راشن کارڈ والی الگ ہوتی ہے، نومینیشن کارڈ والی الگ ہوتی ہے. عرب کے اہل بیت الگ ہوتے تھے، بنو ہاشم کے اہل بیت الگ تھے، قرآن کے اہل بیت الگ ہے، جس میں زہرا، علی، حسن، حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. باقی اللہ کی قسم رسول کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، رسول کے چچا اہل بیت ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مگر آیت والے اہل بیت میں نہیں، روایت والی اہل بیت. اتنی سی بات سمجھنی چاہیے انسان. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بھی بہت 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 دور ہے منزل ہمیں چلنا. پوری زندگی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ محبت علی کر لوں اور پھر لوگ بلائیں گے، بٹھائیں گے، لڈو پیڑے کھلائیں گے. نہیں، علی سے محبت کر رہے ہو پھر تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ. امام جعفر صادق کا قول ہے، کسی نے کہا حضور اب تک آپ کے دل میں تھوڑی آپ کے لیے کھٹاس تھی، آج سے وہ کھٹاس دور ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی. مسکرا کے کہتے ٹھیک ہے، پھر آج سے تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اسٹرگل میں ہی زندگی گزرنی ہے. حسین کا ساتھ دینے والا نیزے پر ہی سوار ہوتا ہے، اور جس کو نیزے پہ نہیں سوار ہونا ہو تو آپشن بہت ہے اس کے پاس. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت آپشن ہے، جا کے دیکھ لے، مل جائیں گے، ان کے ساتھ ہو جائے. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حب اہل بیت میں حکمت عملی کے ساتھ آگے قافلہ لے کے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیاء کرام کے مذہب پر، اہل سنت و جماعت کے مذہب پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.